السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں شیخ خلیل الرحمن مکۃ المکرمہ سے اس وقت میرے ساتھ شیخ مولانا حسن نقشبندی مدظلہم سوات پاکستان سے، اور مفتی عبد الناصر صاحب، ہمارے ڈاکٹر حنیف علی صاحب اور پروفیسر گوہر صاحب موجود ہیں۔ اس وقت ہم ایک بہت ہی پیاری، دل کو سکون، ایمان کو جلا بخشنے والی زیارت پر موجود ہیں۔ میری مراد وہ جگہیں جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 4 سال 8 ماہ کا زمانہ گزارا، یعنی بنو سعد کے اندر اماں حلیمہ کا گاؤں۔ یہاں پر ہر ایمان والا آنے کو ترستا ہے، جس کی بھی محبت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ اس جگہ پر آنے کو اپنا ایمانی حصہ سمجھتا ہے۔ تو تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں، اور میرے چینل شیخ خلیل الرحمن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو ابھی میں زیارت کرواتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ تھوڑا اس طرح، یہ سامنے ہم جیسے ہی گاڑی پارکنگ کی ہے، گاڑی کی پارکنگ کے ساتھ ہی ہم اوپر آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ ایک مسلح سا اور چھوٹی سی اس کی پتھروں کی 4 دیواری سی باؤنڈری سی نظر آئے گی۔ فرنٹ پہ جو ہے یہ لوہے کے سریے بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایریا سا نظر آ رہا ہے، یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 4 سال کا زمانہ، 4.5 سال جو کم و بیش آتا ہے، یہاں پر وقت گزارا تھا۔ یعنی یہ 2 کمرے تھے اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، جس کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، شیمہ، انیسہ، عبداللہ، حارث اور اماں حلیمہ ان کمروں میں رہا کرتی تھی۔ تو بہت پہلے انہوں نے کچھ مسجد کا حصہ بنایا تھا انہوں نے، تو جب یہ سختیاں وغیرہ شروع ہوئی تھیں سعودیہ کے اندر، یعنی زیارات کو بند کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے یہ سب کچھ گرا دیا تھا۔ یہ اسی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس سے پہلے، یعنی آج سے 8-9 ماہ بلکہ سال ہو گیا، سال سے کچھ اوپر ہو گیا، تو جب میں اتنا اس میں تحقیق نہیں کی تھی تو اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اماں حلیمہ کا جو گھر ہے وہ اوپر بتایا کرتے تھے لوگ۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں یہاں پر آیا تو عرب لوگ آئے ہوئے تھے، یعنی خاندان کے، اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ساری ڈیٹیلیں یہاں پہ سمجھائی، جو صحیح تحقیقی چیزیں ہیں انہوں نے وہ بتلائی۔ تو یہ جو چیز ہے جو انہوں نے مجھے تحقیق سے مکمل تحقیق کر کے بتائی کہ یہ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، یہ حصہ جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے ابتدائی ایام گزارے تھے۔ شیخ سمجھ آگے آج رب العزت نے وقت بادشاہوں کے محل میں جس طرح یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کے محل میں پالا، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے غریب خانے کے اندر پالا۔ تو جو برکتیں یہاں پہ ظاہر ہو سکتی تھی اور اس کو سمجھ میں آ سکتی تھی، وہ محل میں کہیں سمجھ نہ آ سکتی تھی۔ لوگ تو کہتے کہ یہ محل کی برکات ہیں، محل میں سہولتیں ہیں، لیکن اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر پالا غریب خانے کے اندر، اور یہاں پہ جو برکتوں کا ظہور شروع ہوا کہ خشک بکری کے تنوں کے اندر دودھ کا آنا، اور راستے میں کمزور اونٹنی کا تیز رفتار سے چلنا، یہ وہ برکتیں تھی۔ تو ہم یہاں پہ یہ دعا مانگتے کہ اللہ جس طرح آپ نے اس گھرانے کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکتوں کا ظہور فرمایا تھا، اللہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پر آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تھی۔ اللہ ہمیں بھی برکت عطا فرما دے، اور ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے، ان کی سیرت سے، ان کی زندگی سے خوب برکتیں لینے والا بنا دے، اور پوری دنیا میں ان برکتوں کو تقسیم کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ۔ اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ دیکھو، ہم تو محبوب کو تو نہ دیکھ سکے، لیکن الحمدللہ اس جگہوں پر، جن جگہوں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی دیدار ہوئی تھی،
اور جہاں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں پڑی ہوگی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے جس وادی میں ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہو رہی ہے، قسمتی ہے۔ اور ہر عاشق صادق کو اس کی طلب ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے جب کوئی دور میں چلے گئے تھے تو فرماتے کہ بس مجھے کچھ یاد نہیں تھا، بس صرف یہ شعر مجھے یاد ہے، بس مسلسل آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیرے دید کی طلب میں۔ تو عاشق کو جس کے ساتھ عشق ہوتی ہے اس کی طرف اور اس کے ساتھ جو جن چیزوں کی نسبت ہوتی ہے اس سے بھی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عاشق بھی بنا دے اور مطیع بھی بنا دے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیں عشق بھی ہونا چاہیے اور اس کا اتباع بھی ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم پہاڑی پہ موجود ہیں، پہاڑی کے اوپر آ گئے تو جب اوپر آئیں گے تو یہ بھی جائے نمازیں بچھی ہیں اور پہاڑی کے اوپر جو ہے یہ چھوٹی سی پتھروں سے چار دیواری دی گئی ہے، دو الگ الگ حصوں میں یہ بھی ہے۔ ان اما حلیمہ کے خاندان کے جو لوگ ملے تو ان کے بقول کہ یہ قبیلے کے خاندان کے گھر تھے، یعنی یہاں پر اوپر قبیلے کو لوگ رہا کرتے تھے۔ پہلے اکثر حجاج کرام اور اکثر جو گائیڈ ہیں وہ انہی دو چیزوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اما حلیمہ کے گھر کا بتلاتے ہیں، حالانکہ ایسا صحیح نہیں ہے۔ یہ جو صحیح تحقیق ہے وہ نیچے جو اس کا پہلے ہم نے تذکرہ کیا دکھلایا وہ جگہ ہے۔ اور ایسے ہی آگے بھی چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں دو تین، یہ سارے وہ ہیں جو قبیلے والے کے گھر تھے۔ یہ سامنے یہ بھی قبیلے کے گھر تھے۔ پہلے بھی جب یہاں پر ہم آئے تو ایک بات کی تحقیق کے لیے یہ جو پتھروں پہ کلر کیا گیا ہے یہ اکثر حجاج کرام دیکھتے بھی ہیں پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کلر کیوں کیا گیا ہے۔ ہم پاکستانیوں میں ایک اور انڈین بنگالیوں میں ایک عادت پڑ گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہم اپنے نام لکھتے ہیں، جبل رحمت پر جہاں کہیں بھی جائیں گے پتھروں پہ اپنے نام لکھتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ نام لکھنے کی وجوہات کیا ہیں، کہ جہاں کے لوگوں نے ناموں کو بار بار ختم کر کر کے یہ کلر کیوں ہے۔ یہ دیکھیں کہ سارے نام لکھے گئے ہیں، انہیں ناموں کو ختم کرنے کے لیے اوپر کلر کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا نام زندہ رہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہم تو زندہ ہے کہ دنیا میں کے نام کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اشاعت کے لیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ دنیا میں عام کرنے کے لیے ہم زندہ رہیں۔ تو جب اسی محنت میں انسان لگتا ہے اللہ رب انسان کو خود بخود وہ ہمیشہ والی زندگی، ہمیشہ والی یاد دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح صحابہ انہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ پہ اپنی زندگی گزاری، اپنا تن من لگایا ہے، تو اب دیکھو ہمارا ان کے ساتھ ایک وہ خونی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن کتنا ہم کشش اور محبت محسوس کرتے ہیں کہ اپنے والدین سے زیادہ ان کے لیے محبت اور دل کے اندر گوشہ پاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پہ چلے گا، ان کے تعلیمات کو اپنائے گا، پھیلائے گا، اللہ رب اس کو بھی زندہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سامنے چاردیواری نظر آ رہی ہے نیچے روڈ کے ساتھ ہی، یہ قبیلہ بنو سعد کے قبرستان ہے، قدیمی بھی ہے اور موجودہ اس وقت جو موجودہ فوت ہوتے ہیں وہ بھی یہیں پہ تدفین کی جاتی ہے۔ بتایا ایسے جاتا ہے کہ شیمہ انیسہ کی قبریں بھی اسی قبرستان کے اندر ہیں۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہ مدینہ میں ہے، باقی جو آپ کی اولاد تھی شیمہ انیسہ عبداللہ تو اس قبرستان کے اندر ان کی تدفین ہے۔ یہ قبرستان ہے یہ سامنے، جیسے ہی ہم اس ایریے کے اندر انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے یہی چار دیواری نظر آتی ہے۔ یہ اس طرف سے ہم روڈ کی طرف سے آئیں گے تو یہ سب سے پہلے یہی چار دیواری نظر آتی ہے۔ آپ بھی جب تشریف لیں تو یہاں پر فاتحہ ضرور پڑھیں، ایمان والے یہاں مدفون ہیں، اللہ رب العزت ان کی وجہ سے ہمارے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ ایک اور چیز آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں،
इसी रोड के साथ साथ एक जंगला जा रहा है। ये वीडियो के अंदर भी शायद आपको नजर आ जाएगा। पूरे इस एरिया को जंगले से कवर किया गया है। ये आपको जंगला नजर आ रहा है, ये लोहे का एंगल लगे हुए हैं, साथ तारों से इसको लोहे की तारों से बंद किया गया है। ऐसे पूरे एरिया को कवर किया गया है। इसका मतलब यह है कि जहां जहां ये कवर किया गया है, इस मैदान के अंदर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हैं। यहाँ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते हुए चला फिरा करते थे। तो ये वो मुबारक मैदान है। अल्लाह हम सबको यहाँ ले आए। यहाँ की बहुत ही प्यारी फिजाएं, मुबारक माहौल, अल्लाह यहाँ हमें भी सांस लेने की तौफीक अता फरमाए। और आज तो बहुत ही खुशी है कि हजरत हमारे साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका साया हम पर ताबियत सलामत रखे। कि एक दिन शीमा ने अपनी अम्मा से, हलीमा सादिया से कहने लगी कि अम्मा, आज मैं बकरियां चराने के लिए उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे भाई मोहम्मद को मेरे साथ नहीं भेजेंगे। तो अम्मा ने कहा कि बेटी वो तो बहुत छोटा है, वो कैसे बकरियां चराएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अम्मा, एक दिन मैं उनको लेके गया था तो बकरियां जल्दी जल्दी सैर भी हो गई। उसके बाद मैं भी अपने भाई का दीदार कर रहा था और बकरियां भी आके मेरे भाई का दीदार कर रहे थे। और एक दिन रास्ते पे एक राहिब गुजर रहे थे तो उसने मेरे भाई मोहम्मद के साथ प्यार मोहब्बत का इजहार भी किया और कहा कि अल्लाह इसको बहुत बड़े शख्सियत इसको बना देगा। तो जब शीमा हुनैन के अंदर गिरफ्तार होके आई और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़रिए पैगाम पहुंचाया कि मैं अपने भाई मोहम्मद के साथ मिलना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे तो कोई बहन भाई नहीं थे, मैं तो अकेला अपने वालिद का इकलौता बेटा हूँ। तो उन्हें पैगाम पहुंचाया कि हलीमा सादिया की बेटी शीमा हूँ और बचपन में आपने मेरे हाथ के ऊपर काटा था, अल्लाह अकबर कबीरा, तो वो निशानी भी बताई। और उस वक्त मैं आपको ये लोरी देता था, रब्बना अब्क़िलना मुहम्मदा, ए अल्लाह हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी रखे। तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे भाई को वो मकाम अता फरमाया है, अल्लाह अकबर। तो ये याद इस वादी के साथ वाबिस्ता है। अल्लाह हमें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ वालिहाना मोहब्बत, आशिकाना मोहब्बत नसीब फरमाए और कामिल इत्तिबा वाला हमें बना दे। जब हम गाड़ियों की पार्किंग से हजरात की जब तशरीफ लें तो इस तरफ जरूर आए। यहाँ पर वो मुबारक दरख्त है जहाँ पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर किया गया था। तो वीडियोस को आखिर तक देखते रहें, इंशाल्लाह आपको उस जगह का विजिट कराते हैं जिस जगह पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर हुआ। जी, स्क्रीन में वीडियोस में आपको एक कुआं नजर आ रहा है, ये सामने जालियों के अंदर से। इसके बारे में ये बात रिवायत की जाती है कि इस कुएं से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शीमा, निसा बकरियों को चराते हुए पानी यहाँ से बकरियों को पिलाया करते थे। उस जमाने के अंदर ये कुआं था, अभी उसको पक्का कर दिया गया है, मजबूत बना दिया गया है, पानी अभी भी होता है। इस जंगले के साथ साथ हम चलते जाएंगे तो आपको उस जगह का विजिट करवाता हूँ जहाँ पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते हुए जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर शक सदर फरमाया। तो आपको मुकम्मल तहकीक के साथ और तरतीब के साथ समझाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहाँ पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते हुए जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के ले गए। आपको ये सामने बाउंड्री नजर आ रही है, एक छोटी सी दीवार बनाई हुई है जी। ये सामने इस एरिया के अंदर
یہ تقریباً ہوگا 2-2.5 کنال کا ہوگا یہ ایریا. یہاں پر کھیلتے ہوئے شیما، نساء، عبداللہ یہ چاروں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر کھیل رہے تھے. بکریاں چر رہی تھی یہیں آس پاس میں. تو ادھر سے 2 آدمی سفید کپڑوں میں آئے، مراد جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 4 سال کچھ دن. کندھوں سے پکڑا اور اس اوپر ٹیلے کے اوپر لے گئے. جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اوپر لے گئے تو شیما ڈر گئی اور اوپر کی طرف بھاگی، اما حلیمہ کی طرف. اما حلیمہ کو جا کے بتایا کہ اما آدمی ہمارے عربی بھائی کو اٹھا کے لے گئے. جی تو اما حلیمہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتی تھی. تو وہیں سے تیز قدموں سے دوڑی. جب یہاں نیچے پہنچی تو ادھر سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس بکریوں کی طرف تشریف لا رہے تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پریشانی کے اور آثار تھے، پسینہ کے آثار، خوف کے آثار تھے. آتے ہی اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹایا، بوسہ لیا اور فرمایا کہ محمد کیا ہوا، کون تھے، کیا ہوا، کیا ماجرا بنا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اما 2 آدمی آئے، مجھے پکڑا، مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل کو آب کوثر اور آب زمزم سے دھویا، پھر اوپر رکھ کر ان کو ہاتھ لگایا تو صحیح ہو گیا. جی تو اس جگہ پر جو آپ کو میدان دکھایا جا رہا ہے، اس ایریے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے، بکریاں چر رہی تھی، شیما، نساء، عبداللہ کھیل رہے تھے. تو یہاں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا. تو ابھی لے کر کہاں گئے تھے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. جی یہ ہمارے سامنے درخت ہے، وہ مبارک درخت جس کی نسبت ہر آدمی اپنی نسبت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. جی اور یہ وہ مبارک درخت ہے جس کے نیچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آرام کیا کرتے تھے، کبھی کھیلا کرتے تھے. اور اسی درخت کے نیچے ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، جس کو بعد میں گرایا گیا ہے. اللہ اکبر. کم از کم اس کی عمر 1500 سال سے اوپر ہوگی. یہ اس درخت کی عمر، جی جی بعد میں کسی وجہ سے اس کو آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اثرات ہیں آگ لگنے کے. یہ 2 الگ الگ درخت ہے، وہ الگ ہی. جی 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 یہ ٹہنا جو ہے نا، یہ اس بڑے درخت کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ مانگ لے کہ اللہ جس طرح یہاں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ وہ دل پاک صاف ہو جائے، دنیائی اثرات سے، شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں. اور امت کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے کہ دل کو کینے سے، بغض سے، عداوت سے، مخلوق کی محبت سے پاک کیا جائے. تو ہم یہاں کی مناسبت سے یہ دعا مانگے کہ اللہ یہاں پر جس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا، اللہ ہم آج اس مقام پہ حاضر ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو سے کینہ، بغض اور تمام روحانی امراض کو نکال لے، اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ اپنی محبت پیدا فرما دے، اور ہمارے دلوں کے اندر اس روحانی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی نسبت کے لیے جو ضرورت ہے اور جو چیزیں اس کے لیے حاجت ہے، اللہ وہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس کے لیے ہمارے دل کی دنیا کو بنا دے، دل کی زمین کو بنا دے. اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبعین میں سے ہمیں بنا دے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پوری دنیا کے کونے کونے، ہر قریہ، ہر شہر، ہر ملک تک پہنچانے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما دے. اور ہماری طرف سے اللہ جل شانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرما دے، اور کروڑوں ارب و رحمت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مزید بلند سے بلند فرما دے، اور ہمیں ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پینے والا بنا دے. جزاکم اللہ خیرا. بستر کی لگوا فقدمون نارا بستر کی لگوا
جیسے نہیں اتار رہا ہوں کہ لوگ یہ جو بنا رہے یہ کیا یہ کیا اللہ اور منڈے تو دکھا دیر مگر بس ایسے نسبت اور برکت کی ایک دو قدم رکھی ہے یہاں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کو پانی پلایا کرتے تھے. اس وقت خشک ہو چکا نہیں ہے. نہیں پانی سے پانی جا رہا ہے پانی ہے لیکن بارش کا بہت ہوگا نیچے ہے. یہ اوپر پیٹر وغیرہ رکھا گیا ہے. یہ اصل کنواں ہے جدید اس میں پانی ہے پانی ہے نیچے. یہ چمک آ رہی ہے پانی کی.